نہیں کیا کہ موت بھی آنے والی ہے، ہمیں جانا بھی ہے، اور ہمیں کامیاب آدمی وہی ہے جو وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کر چکا ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں عبدالکریم بھائی کی اہلیہ کی کیا تیاری تھی، لیکن ہاں جتنا یہاں کے قرب و جوار سے میں نے سنا، حافظ صاحب سے جو میں نے سنا کہ وہ بڑے اچھے خصلت کے انسان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھو پوائنٹ پر آ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انتقال کرنے والے کے پیچھے کوئی اس کی بھلائی کی تعریف کرے، کوئی اس کی بھلائی بیان کرے، یاد رکھا یہ سوچ لینا وہ جنتی ہے۔ تو ایک حافظ قرآن بول رہے ہیں بہت نیک عورت تھی، یہاں کے کچھ پاس پڑوسی بولے کہ نہیں بہت اچھی آدمی تھی، یقیناً اچھی آدمی، اور کون ایسا انسان ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، جس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم خطاؤن، خبردار تم میں سے ہر بندہ جو ہے گناہگار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، خیر الخطاؤن التوابون، بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ بھی کرتا رہے اور اللہ سے توبہ بھی کرتا رہے۔ آج اگر عبدالکریم بھائی کی اہلیہ اگر توبہ اپنی زندگی میں کرنی ہے تو یقیناً اللہ انہیں معاف کر دیا ہوگا، وہ جنت میں ہوں گی، اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا تو ہم سب ان کے جاننے والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اپنے ہیں، ہم بھی توبہ کر دیں ان کی طرف سے کہ اللہ تیری بندی کو موقع ملا نہ ملا، اے اللہ ہمیں موقع ہے، ہم ان کی طرف سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی گناہوں کو معاف فرما، ان کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہر گھر میں ملک الموت آنے والے ہیں، ہر بندے کے پاس آنے والے ہیں، سب کو ایڈوانس جو ہے اشارہ دے چکے ہیں کہ اب آپ تیاری کرو۔ اگر ہم نے تیاری نہیں کیا تو یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ دیکھو میں کیسے دلہن اکیلی چلی، دیکھو میں کیسے دلہن اکیلی چلی، سنگ ساتھی نہ کوئی سہیلی چلی۔ جب ایک دلہن کو آپ لاتے رخصت کر کے تو اکیلے آتی ہے نا، اس کے ساتھ کوئی آتا ہے، سہیلی کوئی آتی ہے اس کے ساتھ۔ جس طرح میکے سے ایک لڑکی شادی کر کے اپنے سسرال کو اکیلی آتی ہے، اسی طریقے سے یہ اپنا گھر چھوڑ کر ہر بندے کو اکیلا جانا ہوتا ہے۔ اسی کو کہا شاعر نے، دیکھو میں کیسے دلہن اکیلی چلی، سنگ ساتھی نہ کوئی سہیلی چلی، مجھ کو لینے جو آئے ہیں چاروں کوہار۔ پہلے پالکی ہوتا تھا، اس میں پالکی میں جب بٹھاتے تھے تو کتنے آدمی اس کو اٹھاتے تھے؟ 4 کوہار اٹھاتے تھے۔ اس کو لینے جو آئے ہیں چاروں کوہار، چھن گئی باغ دل کی سبھی ایک بہار، ہاتھ سکھیا کو خالی دکھاتی چلی، دیکھو میں کیسے دلہن اکیلی چلی۔ جب وہ سسرال جاتی ہے، اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے تو اس کا ہاتھ خالی ہوتا ہے۔ جب آپ قبر میں جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ بھی خالی ہوتا ہے۔ جس طرح 4 کوہار دلہن کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، اسی طرح سے 4 آدمی کندھا دے کر ایک مرحوم کو اس کے قبر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے اور میری طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، میں اس وقت بہت تکلیف میں بول رہا ہوں، آپ کو احساس نہیں ہے، لیکن ایک محبت ان کی ہے، ایک محبت ان کے والد کی ہے کہ مجھے آنا پڑا، میرے والد صاحب کا حکم، میں آ گیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اللہ سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسرے جنازے کو اڑتا ہوا دیکھے اور اپنی خبر لے۔ سچ بولتا ہوں، میں اپنی بات بولتا ہوں،
جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، جب کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے ساتھ جب اس کا بچہ روتا بلکتا باپ کے میت کو کندھا دے کر جاتا رہتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر اس محفل میں کہہ رہا ہوں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ میں اس وقت میں سوچتا ہوں کہ اے اللہ اس بچے پر رحم فرما، یہ بھی اس کی ماں تھی، اس کا باپ تھا، انہوں نے بھی اسے بڑے پرورش سے پالا تھا، بڑی محبت سے پالا تھا، آج کیا کیا باتیں اس کی اسے یاد آ رہی ہوں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری چیزیں 4 دن کی ہو کر رہ جاتی ہیں، صرف 4 دن کی ہو کر رہ جاتی ہیں، صرف 4 دن کی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ہم لوگ روتے دھوتے قبرستان تک جاتے ہیں، 4 دن تک مسلسل غم تکلیف، اور جو کچھ کرنا ہے، پھر کون ماں، پھر کون باپ، پھر کہاں گیا، کیا ہوا۔ آج نارپڑے کے قبرستان میں جا کے پوچھو، کتنے جوامر، کتنے طاقتور، کتنے مضبوط لوگ آج مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے اس قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ آواز دیں تو کوئی آواز دینے والا نہیں۔ آج جب میں جلسے میں آ رہا تھا، مجھے یاد آ رہا تھا، میں نے راستے میں کہا کہ آج سے 26 سال پہلے جب ہمیں اسی گھر میں آئے تھے تو اس وقت میں آپ کے علاؤالدین آلوہ زندہ تھے۔ ہم لوگوں کو وہاں سے ندی پاٹ سے لونے میں لے کر یہاں تک آئے۔ کتنا ہٹا کٹا، کتنا جوامر، تندرست توانا، ایک آواز پر آپ لوگ سب کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج جا کے اسی قبرستان میں آواز دو نہ، بولنے والا نہیں۔ قبر کھودو، ہڈیاں بھی ملنی مشکل ہے۔ یہی حال ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ آج کی اس بیان سے یہی پیغام ہے کہ ہم بھولے ہوئے چیز کو یاد کریں، ہم جنازہ دیکھ کر اپنے جنازے کی خبر لیں۔ اس لیے حکم ہے کہ ہمیں میت کے ساتھ قبرستان میں جانا چاہیے اور بار بار قبرستان میں جانا چاہیے، تاکہ جب قبر والوں پر نظر پڑے گی تو ہمیں قبر یاد آئے گی، اس کے ساتھ ان کی جوامردی یاد آئے گی، اس کے ساتھ ان کی طاقت یاد آئے گی، اس کے ساتھ ان کی عزت یاد آئے گی، اس کے ساتھ ان کی دولت یاد آئے گی۔ تو ہمیں جو ہے احساس ہوگا کہ دولت اس کے جگہ میں پڑے ہوئے ہیں، عزت اس کی جگہ میں ہے، شہرت اس کی جگہ میں ہے، طاقت چھن گئے، آج مٹی کا ڈھیر بنا پڑا ہوا ہے، کل بھی ہمیں مٹی کا ڈھیر بنا ہوا وہیں پر پڑا ہوا ہونا ہوگا۔ اس لیے کوئی انہیں پوچھتا نہیں، ہمیں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فدائے احمد مختار بن جائے، اگر کوئی فدائے احمد مختار بن جائے، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، بیڑا بھی اس کا پار ہو جائے، قسم اللہ کی، بیڑا بھی اس کا پار ہو جائے۔ یہ دنیا چھوڑ دینی ہے مسلمانوں، یہ دنیا جن کے چکر میں ہم پڑے ہیں، یہ دنیا چھوڑ دینی ہے مسلمانوں، عمل کو ساتھ لے لو تاکہ گلے کا ہار ہو جائے، عمل کو ساتھ لے لو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہی پیغام ہے۔ آج عبدالکریم بھائی کا ایک چھوٹا سا محفل کامیاب ہے، اور اللہ کے پاس بھی قابل قبول ہوگا کہ علماء کرام آئے، دیندار لوگ آئے، دین کی باتیں اتنی رات تک ہوئی اور آپ نے سنا، لیکن صرف سننے سے کام نہیں بنے گا۔ آپ نے سنا اور اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بہادری تو وہ ہے کہ ہم نے آخرت کا سودا کر دیا، ہم نے آخرت کی تیاری کر دی، ہم نے دیکھا کہ کتنے مردوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ابھی 3 جمعہ پہلے میں نے اسی آیت پر بیان کیا تھا، 2 ہفتہ مسلسل صرف اسی آیت پر، کہ کیا پیغام ہے یہ 3 جملہ، منہا خلقناکم۔ آپ پڑھتے ہیں نا، ارے جب مٹی ڈالتے ہیں قبر میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دعا کہ نہ پڑھے میں یہ چیز نہیں پڑھتے، پڑھتے رہے منگل ہاری، ایک پڑھتے ہیں نا کیا؟ اور بولو بھائی، نہ پڑھے اور بولو تو صحیح،
میں آپ کو ہنسا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ ذرا ہوشیار ہو جائے. کیا پڑھتے ہو؟ منگڑا بھونا منگڑا ہاری توسو دسرادی ربی ہاری. یہ پڑھتے ہو؟ نہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس میں اللہ نے 3 پوائنٹ بیان کیا. منہا خلقناکم، پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ بولوں گا. بس یہ ہے کہ اللہ نے اس میں بیان کیا کہ تم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں جاؤ گے یا جا رہے ہو. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، پھر اسی مٹی سے نکالے جاؤ گے، کھڑا کیے جاؤ گے دوبارہ. لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو اس مٹی کے اوپر رہ کر مٹی میں جانے کی تیاری کرے. میرے بھائیوں، یہ موت پہلے زمانے میں بہت دنوں میں آتی تھی. آج موت ہر پل آتی ہے، ہر جگہ آتی ہے، ہر وقت آتی ہے. ہم یہاں سے اٹھ کے وہاں تک بھی جا پائیں یعنی میری موت ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. اس کے لیے آپ اور میں ہمیشہ تیاری میں رہیں، ہمیشہ تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور عبدالکریم بھائی جو اپنی اہلیہ محترمہ کی سال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ محترمہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، يا رافع الدرجات، يا شافي الأمراض، يا مسبب الأسباب، يا حل المشكلات، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. اے اللہ، ہم سب گناہگار خطاکار مجرم ہیں. یا اللہ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ، کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزرے ہیں اے اللہ جس میں ہم نے گناہ نہیں کیا ہے. اے اللہ، رات رات ہم سے گناہ ہوئے ہیں. اے اللہ، دن دن ہم نے گناہ کیے ہیں. یا اللہ، دکھا دکھا کر ہم نے گناہ کیے ہیں. یا اللہ، چھپا چھپا کر ہم نے گناہ کیے ہیں. اے اللہ، گناہ تو اس قدر ہیں کہ اللہ ہم چہرہ دکھانے کے لائق نہیں. اے اللہ، ہم ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں. اے اللہ، ہم فریاد کرنے کے لائق نہیں. اے اللہ، بس تیرا نام رحمان ہے، تو بڑا مہربان ہے. تیرے مہربانی کا واسطہ ہے، تیرے مہربانی کے امیدوار بن کر اے اللہ آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تیرے بندے عبدالکریم ہوئے، ان کے بیٹے ہوں. اے اللہ، آج انہوں نے اپنی اہلیہ کے لیے، اپنی امی کے لیے اے اللہ ایصال ثواب کا بہترین محفل منعقد کیا ہے. اے اللہ، اس محفل میں علماء بھی حاضر ہیں، حافظ قرآن بھی حاضر ہیں، رسول اللہ کے مہمان بھی حاضر ہیں، قرآن بھی انہوں نے پڑھایا ہے. اے اللہ، سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. اے اللہ، سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، یا اللہ، سب کے حاضری کو قبول فرما. اے اللہ، عبدالکریم بھائی کے گناہوں کو معاف فرما. ان کے اہلیہ مرحومہ کے گناہوں کو معاف فرما. ہارون چچا مرحوم کے گناہوں کو معاف فرما. ان کی اہلیہ کے گناہوں کو معاف فرما. پورے نہر پاڑا کے قبرستان کے سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. سارے زندوں کے گناہوں کو معاف فرما. سارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما. سب پر عافیت و رحمت کا نزول فرما. سب پر برکت و خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ، تیرے بندے عبدالکریم بھائی نے اے اللہ آج بہترین محفل منعقد کیا. اے اللہ، اپنی اہلیہ کو جنت پہنچانا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم نے اعلان کیا، انہوں نے 500 بھی ادا کیا. اے اللہ، ہم نے وعدہ کر لیا ہے. اے میرے اللہ، میرے پاس زبان نہیں ہے لیکن تیری شان اونچی ہے. اے اللہ، فرعون اتراتا رہا، اے اللہ تو اسے دانا دیتا رہا. اے اللہ، نمرود تجھے للکارتا رہا. اے اللہ، تو اس کی پکار کو سنتا رہا. اے اللہ، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں. ان بھائیوں سے میں نے وعدہ کر لیا ہے. اے اللہ، تو انہیں جنت دے گا. اے اللہ، عبدالکریم بھائی کی اہلیہ کو جنت عطا فرما. عبدالکریم بھائی کو جنت
जन्नत अता फरमा, उनके बेटे बहुओं को जन्नत अता फरमा, और जितने लोगों ने ए अल्लाह लब्बैक कहा, मदद किया, सब कुछ जन्नती बना दे। ए अल्लाह सबके मरहुमीन को जन्नती बना दे, सबके जिन्नों को जन्नती बना दे, सबके आलो औलाद को जन्नती बना दे। ए अल्लाह पूरे या अल्लाह नहरपाड़ा के कब्रिस्तान के सारे मुसलमानों को जन्नती बना दे। ए अल्लाह जिन्होंने हमारी मदद की उन्हें भी जन्नती बना दे, जिन्होंने न मदद की उन्हें भी जन्नती बना दे, सबको कबूल फरमा। अब्दुल करीम भाई का घर बज़ाहिर उजड़ गया है, ए अल्लाह औरत एक बहुत बड़ी दौलत है, ए अल्लाह माँ का साया बहुत बड़ा साया है, वो दुनिया से रुखसत हो गई है। ए अल्लाह बच्चों के सर से माँ का साया उठ गया है, ए अल्लाह बाप कमजोर हो गए हैं, लेकिन या अल्लाह मेरा ईमान है तू मौजूद है। ए अल्लाह इनके बच्चों के सरों पे रहमत का हाथ दराज फरमा। ए अल्लाह अब्दुल करीम भाई के सर पे रहमत का हाथ दराज फरमा। ए अल्लाह अपनी रहमतों में जगह अता फरमा, नेमतों में जगह अता फरमा। ए अल्लाह जो कुछ हमने आज पढ़ा है, ए अल्लाह ये कहा है, सुना है, सबको कबूल फरमा। जो गलती खामी हो गई हो कबूल फरमा। ए अल्लाह इसके सवाब को हम सब बख्श देते हैं। अब्दुल करीम भाई, ए अल्लाह उनके बच्चों की तरफ से, उनके तमाम अहले खाना की तरफ से, हम सबों की तरफ से इसका सवाब हुजूर पुरनूर मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह पाक पर पहुंचा। आपके सदके तमाम अंबिया, औलिया, सहाबा, सिद्दीकीन, सालिहीन, तय्यबीन, ताहिरीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, औलिया, पीराने पीर, उलमा इस्लाम, उलमा उम्मत, उलमा देवबंद के रूह पाक पर पहुंचा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के रूह पाक पर पहुंचा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के रूह पाक पर पहुंचा। शेख जलालुद्दीन बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के रूह पाक पर पहुंचा। शेख अलाउद्दीन साबिर पे रहमतुल्लाह अलैह के रूह पाक पर पहुंचा। नन्हे शाह मुन्ने शाह अली शाह बाबा सैयद याहू रहमतुल्लाह अलैह के रूह पाक पर पहुंचा। ए अल्लाह इटवा के पीर साहब के रूह पाक पर पहुंचा। उनके सदके और तुफैल में हारून चचा मरहूम के रूह पाक पर पहुंचा। ए अल्लाह उनकी अहलिया मरहुमा के रूह पाक पर पहुंचा। अब्दुल करीम भाई की अहलिया मरहुमा के रूह पाक पर पहुंचा। ए अल्लाह इसी तरह रज़ाक चचा मरहूम, ए अल्लाह उनके रूह पाक पर पहुंचा। सईदू भाई के, ए अल्लाह वालिद वालदा के रूह पाक पर पहुंचा। ए अल्लाह या अल्लाह रहमत चचा मरहूम के रूह पाक पर पहुंचा। मोती भाई के या अल्लाह वालिद, या अल्लाह समद साहब के रूह पाक पर पहुंचा। ए अल्लाह इसी तरह जितने लोग जिनको मैं जानता हूँ इस बस्ती में, ए अल्लाह पाक पा गए हैं, सबके रूह पाक पर पहुंचा। जिनको अल्लाह मैं नहीं जानता उनके भी रूह पाक पर पहुंचा। सबको करीब रहमत फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, सबके रूह को खुश फरमा। ए अल्लाह हाफिज साहब ने अपने वालिद के लिए अल्लाह चंदा दिया है, ए अल्लाह हाथ बंद करके दिया है, उनके वालिद को आंख बंद करके जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ए अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल फरमा। ए मेरे अल्लाह जो कुछ मुझसे हो सका मैंने छोटी ज़बान से कहा भी और तुझसे मांगा भी। ए अल्लाह जो कुछ तुझे कबूल करना था, ए अल्लाह तूने कबूल किया। ए अल्लाह रद्द करना था तू रद्द कर दिया, लेकिन या अल्लाह तू अगर कबूल कर ले तो बड़ी मेहरबानी, रद्द कर दे तो तेरी मेहरबानी। ए अल्लाह हम इस लायक नहीं हैं, फिर भी तेरे उम्मीदवार बनकर तुझसे पुकार रहे हैं। ए मालिक अल मुल्क अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह कबूल फरमा, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबके आल औलाद को उम्र में हयात में बरकत अता फरमा, सबको सेहत हयात तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह हम सब की दुआ को अपने हबीब के सदके में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।